بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات اور نبی پاک کی ابتدائی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ حضرت محمد کی دنیا میں تشریف آوری کس شان سے ہوئی تھی۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبے میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو تشریف لائے اور پوتے کو گود میں اٹھا لیا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں کیونکہ آپ کو اپنے محروم بیٹے حضرت عبداللہ کی یاد آ گئی تھی۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے قبل ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عربوں میں رواج تھا کہ شیر خوار بچے کی پرورش کے لیے بچے کو دیہات میں بھجوا دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف ستھرے ماحول میں بچے کی بہتر پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جاتی تھیں اور بچوں کی پرورش کرنے پر ان کو مال و دولت اور انعام و اکرام ملتا تھا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھیں جو نہایت ہی غریب تھیں اور ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں اتر گیا، لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ کو گود لے لیا اور اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آتے ہی حلیمہ سعدیہ کے گھر برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ ان کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اور باقی اونٹوں سے تیز بھاگنے لگی۔ اس پر قافلے والوں نے کہا کہ یہ بچہ تو بہت برکت والا ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بابرکت بچہ خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ ملتا تھا۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے میں تشریف لائے سب جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضور کے آنے کے بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر میں مسلسل خیر و برکت بڑھتی گئی۔ حضرت محمد کے ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں لے جاتے تو واپس آ کر اپنی ماں بی بی حلیمہ کو بتاتے کہ امی جان محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی سے بھی گزرتے ہیں وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر
آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے دودھ شریک بھائی حلیمہ سعدیہ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور انہیں بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ گھبرا گئیں اور دوڑتی ہوئی اپنے شوہر حارث کے ساتھ وہاں پہنچی تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تندرست کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو نبی پاک نے بتایا کہ سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے واپس رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث بے حد گھبرا گئے۔ پھر انہوں نے حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر واپس آ رہی تھیں کہ ذی الحجاج سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا، اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے اور وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں بتاتا تھا۔ جب حلیمہ سعدیہ اس کے پاس سے گزری تو اس نجومی کی نظر نبی پاک پر پڑی۔ نجومی کو نبی پاک کی مہر نبوت نظر آ گئی اور آپ کی آنکھوں کی خاص سرخی بھی اس نے دیکھ لی۔ یہ دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگو، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ لڑکا یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا اور تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھپٹا اور اسی وقت پاگل ہو کر وہیں مر گیا۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ مکے میں ایمن جو آپ کے والد کی باندی تھیں وہی آپ کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ ایمن ہی حضور کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمن کی محبت اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد کی وفات کی وجہ سے اپنے والد کی صحبت سے محروم رہے کہ ان کی ماں حضرت آمنہ بھی انتقال کر گئی، لہٰذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب حضور کی عمر 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے اور آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کو دے دی۔ اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت سی حکمت تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے مکہ میں ایسا وقت آیا کہ ہر طرف پانی کی کمی ہو گئی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 9 سال تھی۔ مکے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی کام نہ ہوتا تھا تو بڑے بڑے لوگ ایک برتن میں جانوروں کا خون جمع کرتے اور پھر اس خون کے برتن میں اپنے ہاتھ ڈبو کر قسم کھاتے کہ مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی ہے، ہمارے بچے اور جانور پیاس سے مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبے کی دیوار کو پکڑ لیں گے اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک بارش نہیں ہوگی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ مر جائیں گے، لیکن کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، مکے کے وہ لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی
خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ آپ کے چچا بھی جب گھر سے نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا اور کہنے لگے کہ چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جواب میں آپ کے چچا نے کہا کہ اے میرے پیارے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے اور مکے میں پانی کی کمی ہے؟ اس لیے ہم سب نے مل کر قسم کھائی ہے کہ جب تک مکے میں پانی نہیں آئے گا ہم لوگ خانہ کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ کہنے لگے کہ چچا، آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، نہیں بیٹے، وہاں سب بڑے لوگ ہیں، وہ تمہیں وہاں آنے نہیں دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساتھ لے جائیں، اگر وہ لوگ مجھے رکنے دیں گے تو میں رک جاؤں گا، ورنہ واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بے حد پیار کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ مکے کے لوگ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، وہ کل ملا کر 32 لوگ تھے۔ مکے کے باقی لوگوں نے بھی جب یہ خبر سنی کہ سب نے قسم کھا رکھی ہے تو باقی بچے، عورتیں اور بوڑھے بھی خانہ کعبہ کی طرف چل دیے۔ جن لوگوں نے قسم کھائی تھی وہ سب خانہ کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے جناب ابو طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا دیکھا تو غصہ کرنے لگے کہ اے ابو طالب، ہم سب نے تو بارش مانگنے کے لیے قسم اٹھائی ہے، تم بچے کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جاؤ میرے بیٹے، تم پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی نبی پاک پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے خانہ کعبہ کو بنانے والے، پانی برسا دے۔ اسی طرح کہتے کہتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر بارش نہیں برسی۔ دن چڑھ گیا، سورج سر پر آ گیا، پھر بھی وہ لوگ یہی کہتے رہے کہ اے مالک، پانی برسا دے، لیکن پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہر کوئی پسینے میں بھیگ چکا تھا، کئی تو چکر کھا کر زمین پر گر رہے تھے۔ اتنے میں پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آ کر اپنے چچا کے کپڑوں کو پکڑا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے دیکھا تو غصے سے کہنے لگے کہ محمد، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا مجھے بھی آنے دو، میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو جواب میں چچا نے کہا کہ ہم لوگ رات سے کھڑے ہیں تو بارش نہیں برسی، تم ابھی چھوٹے ہو، نا سمجھ ہو، اور تمہارے آنے سے بھی پانی نہیں آئے گا، اوپر والا بارش نہیں برسائے گا، اس لیے واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر سے وہ 32 لوگ پانی کے لیے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اوپر والے، پانی برسا دے، لیکن بارش نہیں برسی اور نہ پانی آنے کی کوئی امید نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں پھر سے حضرت محمد اپنی جگہ سے اٹھے اور چچا کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی چچا نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ چچا پھر غصے سے بولے کہ اے محمد، تم دوبارہ کیوں آئے ہو؟ تو نبی پاک نے جواب دیا کہ چچا جان، میں پانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ خشک کرنے آیا ہوں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے سے اپنے چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر چچا کو آپ پر بہت پیار آیا اور آپ کو گلے سے لگا لیا۔
جیسے ہی چچا نے گلے لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا تو اوپر والا ہمیں پانی دے دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی بولا کہ پانی آ گیا، پانی آ گیا۔ سب نے اس سے کہا کیا دیوانے ہو گئے ہو، ہم تو گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ پانی آ گیا۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ میں نے محمد کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی برسنا شروع ہو جائے گا۔ سب کہنے لگے ایسی بات ہے تو اے محمد آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی کعبے کے پاس آ گئے اور کہنے لگے اے مکہ کے لوگوں، سب پیچھے چلے جاؤ۔ تو سب لوگ پیچھے چلے گئے اور حضرت محمد سے کہنے لگے کہ اے محمد اب تو پانی مانگ لو کیونکہ ہم سب پیچھے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف کیا تو بارش برسنے لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر جگہ پر پانی ہی پانی ہو گیا اور سب لوگ بارش میں نہاتے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے۔ پھر آسمان سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب، آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں کیا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔